بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 55 سورہ ہود، آیت نمبر 106۔ ماقبل میں شقی و سعید دو جماعتوں کا ذکر تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے جب قوموں کو دعوت دی، اور ماقبل صورت ہود کے اندر مختلف اقوام کا ذکر تھا، تو ہر نبی کے دور میں دو جماعتیں رہی، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ جنہوں نے انبیاء کی بات مانی اور لبیک کہا تو ان کو سعید کا لقب دیا گیا، اور جنہوں نے نہ مانا تو وہ بدبخت کہلائے، شقی کہلائے۔ شقاوت قلب کے مختلف اسباب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 صفات جس آدمی کے اندر پائی جائے تو اس کو شقی، بدبخت کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، قساوت قلب، جب دل سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ ڈرتا ہی نہیں، اللہ کا خوف اس میں نہیں ہے۔ قیامت کے تذکرے سے اس کو خوف اور ڈر نہیں آتا، قرآن و حدیث جب سنتا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اس کو رونا نہ آئے۔ گویا کہ قساوت قلب ہی اس کا سبب ہے کہ آنکھیں پھر خشک رہتی، اس میں رونا نہیں آتا۔ نمبر 3، رغبت الی الدنیا، کہ اس کو دنیا کی محبت ہو اور دنیا کے پیچھے پڑا رہے، تو یہ شقی اور بدبخت آدمی ہے۔ نمبر 4، طول العمل، کہ اس کی لمبی امیدیں ہوں اور دنیا کے ساتھ اس کا ایسا دل لگا ہے کہ وہ کہتا ہے یہی دنیا ہوگی، اس میں کوٹھیاں اور محلات اور گاڑیاں اور مارکیٹیں، اور اسی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور گویا کہ اپنے آپ کو لمبی لمبی امیدیں اس نے کاروبار ذہن میں گڑھ رکھے ہوئے ہے، تو گویا کہ یہ آدمی بدبخت ہے۔ اس کے مقابلے میں سعید ہے تو جس کا دل نرم ہو، جس کو رونا آتا ہو، جس سے دنیا کی محبت نہ ہو، جس سے دنیا کی لمبی امیدیں نہ ہو، یہ سعید ہے، نیک بخت آدمی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بہرحال جو بدبخت ہے، فِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جہنم کی آگ میں، زفیرٌ، چیخنا ہے، وشہیقٌ، اور دھاڑنا ہے۔ زفیر چیخ کو کہتے ہیں، اور شہیق گدے کی آواز جو بہت بلند ہو جائے۔ اصل میں زفیر بھی وہ گدے کی ابتدائی آواز، جب وہ گدہ ہنہنانے کو شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہلکی سی آواز اور چیخ، اس کو زفیر کہا جاتا ہے، اور جب وہ بڑی آواز نکالے، بلند آواز، تو اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کی آگ میں جب تک آسمان اور زمین رہے، مگر جو چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب تو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو لوگ نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں جب تک آسمان اور زمین رہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ عطاءً غیر مجذوذ، یہ بخشش ہے بے انتہا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس آیت کے اوپر ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ
جب تک آسمان اور زمین رہے۔ گویا کہ خلود فی النار یعنی آگ میں ہمیشہ رہنے کو معلق کیا ہے ما دامت السماوات والارض، دوام آسمان اور زمین کے ساتھ، کہ آسمان اور زمین جب تک رہے تو یہ خلود بھی باقی رہے گا۔ تو اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین تو فنا ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمیشہ نہیں ہے، تو معنی یہ کہ خلود بھی ہمیشہ نہیں ہے، اور اس سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عرف پر ہے، عرب کے محاورے کے مطابق کہا گیا ہے۔ عرب جب کسی بات کے دوام کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کو یوں کہتے ہیں ھذا دائم دوام السماوات والارض، یہ چیز اس طرح ہمیشہ ہے جیسے آسمان اور زمین۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان اور زمین فنا ہونا، یہ باعتبار محاورے کے کہا گیا ہے، ایک چیز کے دوام کی طرف اشارہ ہو تو اس محاورے کے مطابق یہ بات ہے۔ جواب نمبر 2 یہ ہے کہ ما دامت السماوات والارض، اس سے مراد یہ آسمان اور زمین جو دنیا کے ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کے اندر جو سماوات والارض ہے وہ مراد ہے۔ اور اس پر دلیل سورہ ابراہیم کی آیت ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن آسمانوں کو تبدیل کر دیا جائے گا اور زمین کو، غیر الارض اس زمین کے علاوہ دوسری زمین اور آسمان کے علاوہ دوسرا آسمان، تو یہ آسمان اور زمین جو ہے وہ قیامت والے ہیں اور وہ بھی ہمیشہ ہیں، تو یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ما دامت السماوات والارض سے مراد پستی اور بلندی ہے، اور پستی اور بلندی سماوات سے بلندی ہے اور ارض سے پستی مراد ہے، مانا جب تک بلندی اور پستی رہے گی تو یہ جہنم میں رہیں گے، اور پستی بلندی تو ہمیشہ ہے تو یہ جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کے اوپر دوسرا اشکال یہ ہے کہ الا ما شاء ربک میں جو استثناء ہے، تو اس پر اشکالات یہ ہے کہ یہ لوگ کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہے، مگر جب تیرا رب چاہے، معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو نکالے گا، یعنی جو دوسری آیات کے اندر خالدین فیہا ابدا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ لوگ جہنم میں رہیں گے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے مگر جب رب چاہے گا تو ان کو نکال دے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کے لیے جہنم ابدی نہیں ہے، اور یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ الا ما شاء ربک میں جو استثناء آیا ہے، تو اس کے متعدد جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ الا ما شاء ربک، یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین یعنی جب تک پستی اور بلندی رہے گی۔ ہاں تیرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان ربک فعال لما یرید، اللہ تو ہر کام کر سکتا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ تیرے رب کے ہاں تو مطلب کوئی بات مشکل نہیں ہے، وہ اگر جہنم سے کافروں کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن و حدیث میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کافروں کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، ان کو نہیں نکالے گا، یہ الگ بات ہے۔ ہاں یہ ویسے ہی کہا کہ مگر اللہ جو چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اللہ کو کون روک سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ دوسرا مطلب اس کا جواب یہ ہے، اصح اور صحیح جواب یہی ہے کہ یہ ما استثناء جو ہے الا ما شاء ربک کا استثناء یہ مومنین کا ہے جو گناہگار ہے، عصاۃ من المومنین، کیونکہ اما الذین شقوا کے اندر کافر اور مومن گناہگار دونوں داخل تھے، جو بدبخت ہے اور جہنم میں چلے گئے اور جہنم میں رہیں گے۔ الا ما، تو ما سے مراد وہ مومنین ہے جو گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا۔ اور لفظ ما بمعنی من کے ہے، تو معنی یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں یہ لوگ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے، الا من، مگر ہاں وہ مومنین شاء ربک کہ تیرا رب چاہے تو ان کو نکال دے گا، وہ ابدی نہیں رہیں گے۔ اور ما چونکہ سبب کے مسئلہ پر یہ من کے معنی میں نہ لیا جائے، کیونکہ یہ حقیقت مشترکہ ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے اندر۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب تو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مدت مراد ہے، انتقال مکان مراد ہے،
کہ فیہا کی ضمیر جو ہے خالدین فیہا میں ہا ضمیر پیچھے النار کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس نار اور جہنم میں یہ لوگ رہیں گے۔ اور الا ما شاء سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ مراد ہے جو نار جہنم کے علاوہ حمیم ہے، دوسرا مقام ہے، یعنی جہنمی کے اندر تبدیلی مراد ہے، معنی ہمیشہ اسی نار آگ میں رہیں گے، الا ما مگر وہ جگہ، وہ مدت، وہ زمانہ شاء ربو کا جو تیرا رب چاہے کہ اس زمانے میں، کچھ زمانے کے اندر نار سے ان کو نکال دے گا۔ جیسے کہ اس کے اوپر دلیل ہے سورہ رحمان کی آیت ہے 44، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ یہ لوگ اس جہنم کے درمیان میں اور گرم پانی کے درمیان میں چکر لگائیں گے، یعنی کبھی تو فیہا اس نار میں ہوں گے اور کبھی بین حمیم آن مقام آن کی طرف چلیں گے، تو وہ انتقال مراد ہے۔ جیسا کہ سورہ صافات کے اندر ہے کہ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، کہ اس کھانے کے اوپر ان کو جو جہنم کے لنگر کے اندر، جہنم کا جو لنگر ہوگا وہ گرم پانی، گرم خوراکیں اور زقوم، تو ان کے اوپر گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی۔ اور ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر اس لنگر سے ان کی واپسی جہنم کی طرف ہو گئی، تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا انتقال والا مراد ہے۔ اور اسی کے اوپر سورہ مومن کے اندر ہے کہ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، آیت نمبر 71-72 کے اندر ہے کہ ان کو داخل کیا جائے گا حمیم گرم پانی میں، اور ثم فی النار یسجرون، پھر آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، تو وہ انتقال مکان جہنم کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف مراد ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ الا ما شاء ربک سے وہ زیادت مراد ہے عذاب میں، ہمیشہ یہ رہیں گے جہنم میں، الا ما شاء مگر جو تیرا رب چاہے، من الزیادت فی العذاب، کہ عذاب میں زیادتی کرے تو اللہ عذاب کو بڑھا دے گا۔ اس کے اوپر سورہ نبا کی آیت نمبر 30 دلیل ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہم تمہارے لیے اور نہیں کریں گے مگر سوائے عذاب کے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، بہرحال جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، یہاں الا ما شاء ربک میں یہ معنی مراد ہوگا کہ یہ مومنین ہمیشہ جنت میں، سارے تو مومن جو ہے بالکل کامل درجے کا مومن، وہ تو ابتداءً جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر جو گناہگار ہے، عصات ہے، وہ تو ابتداءً سے لے کر آخر تک جنت میں نہیں ہے بلکہ شروع میں کچھ عرصہ جہنم میں رہے گا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ الا ما شاء ربک، مگر وہ زمانہ جس میں تیرا رب چاہے کہ وہ جہنم میں، جنت میں نہیں رہیں گے بلکہ جہنم میں رہیں گے ابتداءً، اور پھر اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ عطاءً، یہ جو شروع میں جنت جہنم میں لے جائے اور پھر جنت لے جائے گا، تو اس کے بارے میں عطاءً یہ دوبارہ دخول، جو دخول اولی کے بعد دخول ثانی ہے، عطاءً یہ بخشش ہے، غیر مجزوز، بے انتہا۔ مجزوز اصل میں مقطوع کے معنی میں کٹا ہوا، معنی یہ بخشش ایسی ہے جو کٹنے والی نہیں ہے، جو نہیں کاٹی جائے گی، ختم نہیں ہوگی، بے انتہا، بے شمار ہوگی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اے پیغمبر، آپ برحق پیغمبر ہے، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، اس سے آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ کا دین حق نہیں ہے، نبی برحق ہے، آپ کی کتاب برحق ہے، پہلے انبیاء بھی حق دین لے کر آئے، لیکن لوگوں کے اندر شقاوت اور بدبختی ہے، اور اس شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے وہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں، اور ان کو سزا اپنے وقت مقررہ پر ملے گی۔ فلا تکو، نہ ہو جائیں، فی مریۃ، دھوکے میں، مما، ان چیزوں سے، یعبد ہؤلاء، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں موجودہ، ما یعبدون، نہیں عبادت کرتے تھے، یہ عبادت نہیں کرتے، الا کما، مگر اس طرح، یعبد آباؤہم، جس طرح کی عبادت کرتے تھے ان چیزوں کی ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور یقیناً ہم پورا دیں گے ان لوگوں کو، نصیبہم، ان کا حصہ، یعنی عذاب ہو، غیر منقوص، بلا نقصان کیے ہوئے، عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔